جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے۔ کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ زندہ ہے جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے۔ ہر گام پہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من آلهة يعبدون محترم و مکرم علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کانفرنس انتہائی تو اس کو اہتمام سے اور احتشام سے منعقد ہوئی اور اب اس کے آخری مراحل چل رہے ہیں اور آپ بحمدللہ بہت ہی صبر اور دل جمعی سے علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتے ہیں وہ بڑے ہی بابرکت ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایک راہ پر چلتا ہے تاکہ کچھ علم حاصل کر لو اور کچھ دینی باتیں سن لو، اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کی یہاں آمد دین سننے اور سنانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قدموں کو مبارک کر دے، ہر قدم کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اندر نفع بخش علم سننے کا شوق پیدا فرما دے، اور جو علم ہم سنیں
اس پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ دعوت اہل حدیث اس موضوع کا اعلان آج ہوا ہے۔ بحمدللہ ہم اہل الحدیث کتاب و سنت کی پیروی کے دعوے دار ہیں۔ ہمارے منہج میں وہی کچھ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اپنی عمر کے آخری دور میں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب و سنتی، تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ہمیشہ حق پر قائم رہو گے۔ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک، و سنتی، اور دوسرا میری سنت ہے۔ یہ عظیم فرمان آپ نے اپنی عمر عزیز کے ساتھ فرمایا، یہی ہماری دعوت کی بنیاد ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ جب یہ بنیاد ہے تو قرآن کی ہر آیت ہماری دعوت ہے اور نبی علیہ السلام کی ہر حدیث ہماری دعوت ہے۔ جو کچھ کتاب و سنت میں ہے وہی کچھ ہماری دعوت ہے۔ کریمہ آپ پڑھیں وہ ہماری دعوت ہی ہوگی، اور جو بھی حدیث آپ پڑھیں وہ ہماری دعوت ہی ہوگی۔ تو یہ انتہائی اختصار سے ہم نے اپنی اس دعوت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہوا، یہی ہماری دعوت کا نچوڑ ہے، اور یہی دو نقطے ہیں جن پر ہماری دعوت قائم ہے، اور یہی حق ہے۔ یستنبئونک حق قل ای وربی انہ لحق۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اے نبی کریم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں قرآن یا حدیث سے کیا واقعی یہ حق ہے؟ قل کہہ دو، ای ہاں، وربی مجھے اپنے رب کی قسم، انہ لحق یہی حق ہے۔ یہ بڑی ایک تاکید کے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی، قسم کھا کر کہ مجھے اپنے رب کی قسم یہی حق ہے جو قرآن میں پیش کرتا ہوں اور جو احادیث بیان کرتا ہوں، یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہی ہماری دعوت کی اساس ہے، انہی دو چیزوں کو حق کا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے ایک فرمان میں ان دو چیزوں کو انتہائی واضح، روشن، منور اور نور قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ میں تمہیں جس راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ انتہائی روشن اور چمکدار ہے، اتنا روشن ہے کہ لیلھا ونہارھا سواء، اس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں، اس کی رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ جو راستہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، جس راہ پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی رات اور دن برابر ہے۔ مانا اس راستے میں نامی کسی چیز کا تصور نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی تاریکی نہیں، ظلمات نہیں، کوئی ابہام نہیں، بلکہ ہر چیز نصف النہار کے سورج سے زیادہ روشن ہے۔ ہم نے زیادہ اس لیے کہا، یہ سورج جو آسمان پر چمکتا ہے، ایک وقت آتا ہے سورج چھپ جاتا ہے اور رات پھیل جاتی ہے، اندھیرے پھیل جاتے ہیں، لیکن دین کا سورج ایسا سورج ہے کہ اس میں رات نامی چیز کا کوئی تصور نہیں، نور ہی نور۔ لقد جاءکم من اللہ نور
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے یہ منارہ نور ہے، یہ روشنی کا مینار ہے، یہ نور ہی نور ہے، یہ منور ایک راستہ ہے، چمکدار راستہ ہے۔ اور اسی راستے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن و حدیث اتارا اور ہمیں اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت ہے، نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کتنے مقدمات ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مقدمہ یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں قرآن اور حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو کیا کہا؟ روشنی، نور، چمکدار راستہ، اتنا روشن راستہ کہ اس میں اندھیرا نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، ظلمت نہیں ہے، نور ہی نور ہے اور چمک ہی چمک ہے، ہر چیز واضح ہے، ہر پروگرام واضح ہے۔ اور پھر کامل و اکمل، ابھی ختم نبوت کے تعلق سے آپ نے جو باتیں سنی بڑی عجیب تھی، تو ختم نبوت کا پیغام ہی یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، اور یہ دین آج ہی مکمل ہوا نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی آ کر کہا کرتے تھے لو نزلت هذه الآیت فینا لاتخذناہ عیدا، اگر یہ آیت ہمارے اندر اترتی، تورات میں اترتی، تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے، جیسے عید میں خوشی کرتے ہیں ویسے ہم خوشیاں مناتے ہیں، وہ دن ہمارا ہوتا ہے۔ اس قدر یہ عظیم آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا، تو یہ دین مکمل ہے، کامل و اکمل ہے، جس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ اور یہ مقدمہ بھی ثابت ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو رہتی دنیا تک محفوظ رکھنے کا، اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ لے لیا۔ اب یہ دین موجود ہے کتاب و سنت کی صورت میں، محفوظ ہے قیامت تک، اور مکمل ہے، کوئی اس میں کمی نہیں، ایک نقطے کی کمی نہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، وما ترکت من شیء یبعدکم عن النار الا وقد حدثتکم بہ۔ سنن دارمی میں یہ روایت کہ لوگوں، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ مانا جنت کو حاصل کرنے کا پورا پروگرام میں نے دیا ہے، اور جہنم سے دوری اختیار کرنے کا، بچاؤ اختیار کرنے کا پورا پروگرام میں نے دیا ہے۔ اگر جنت چاہیے تو اکتفا کرو میرے بیان، جہنم سے بچاؤ چاہیے تو اکتفا کرو میرے بیان پہ۔ اگر جنت نہیں چاہیے تو جاؤ جو مرضی کرو، جس کے چاہو دامن کو تھام لو، جس کے چاہو پیروکار بن جاؤ۔ اگر جہنم سے بچاؤ نہیں چاہیے تو جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، جس کی چاہے پیروی کر لو، جس کے چاہو دامن کو تھام لو۔ لیکن اگر واقعات جنت کی طلب میں مخلص ہو اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو جو تمہاری ضرورت ہے، ان اجسامکم الی النار لا تقوی، تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو جس کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ کیا کہ یا اللہ تو نے اتنی تیزی میرے اندر پیدا کر دی
اتنی شدت میرے اندر پیدا کر دی کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے، میری آگ مجھے کھائے جا رہی ہے۔ اس آگ کو برداشت کر سکو گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ ما ترکت من شیء یقربکم الا قد حدثتکم بہ، کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہو، جنت کے قریب لے جا سکتی ہو، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ جنت چاہیے تو یہ دیکھو میں نے کیا بیان کیا، یہ مت دیکھو قوم کیا کر رہی ہے، برادری کیا کر رہی ہے، باپ دادا کیا کہتے ہیں، پیر و مرشد کی تعلیمات کیا ہیں۔ دین مجھ پہ مکمل ہوا اور میں نے پورا دین پیٹ ایسا سمجھایا ہے کہ یہ دین نور ہی نور ہے، اس میں تاریکی کا کوئی تصور نہیں ہے، اندھیرے کا، ابہام کا، ظلمت کا کوئی گزر نہیں، کوئی تصور نہیں۔ تو اگر واقعی جنت چاہیے تو کتاب و سنت کو تھامو جو میں لے کر آیا، تیسری کوئی چیز نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے، بالکل خالص، اور دین خالص قرآن سے ملے گا یا حدیث سے ملے گا، اور کہیں سے نہیں۔ جس قدر آگے جاتے جاؤ گے، شخصیات کو داخل کرتے جاؤ گے، اسی قدر ملاوٹیں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ملاوٹی دین قبول نہیں کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے، اللہ دین خالص قبول کرے گا۔ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تمہارے پاس دین خالص رہے گا، اور جو جو آگے بڑھو گے ان میں شخصیات کو داخل کرو گے، پیدا کرو گے، تو ملاوٹیں بڑھتی جائیں گی، اور آج ملاوٹیں بڑھ چکی ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں جو دین نہیں وہ دین کے نام سے اختیار کی جا رہی ہیں۔ دعوت اہل حدیث یہ ہے کہ خالص کتاب و سنت کو تھام لو۔ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں، سورہ زخرف، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھام، استمسک مرا قوت سے پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں اس مضبوطی سے تھامنے کی تعبیر موجود ہے کہ عضوا علیہا بالنواجذ، کہ اس کتاب و سنت کو تھام لو اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ ہاتھوں سے نہ پکڑو بلکہ داڑھوں میں دبا لو۔ داڑھوں کی گرفت ہاتھوں سے زیادہ پکی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اتنا مضبوطی سے پکڑ لو گویا وہ چیز آپ نے داڑھوں میں دبا لی۔ فاستمسک، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو کس چیز کو؟ ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ آپ کی طرف وحی کیا کی جا رہی؟ دو چیزیں، خود قرآن کہہ رہے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں، ایک قرآن، دوسرا حدیث۔ اسے مضبوطی سے تھام، اور آگے اس کو تھامنے کی تعریف بیان ہوئی کہ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ اس صراط مستقیم ہیں۔ یعنی کتاب و سنت کو تھامنا، اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامنا، یہی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم یہی ہے۔ ارے دن رات دعائیں کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، 5 وقت نمازیں، فرض بھی، سنتیں، نوافل، رات کو تہجد میں کہاں کہاں نہیں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ تو اس دعا میں مخلص ہو یا جھوٹے ہو، یہ دعا سچے دل سے مانگ رہے ہیں، جھوٹے مانگ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا تعارف پیش کر دیا، اس کا تشخص واضح کر دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کہ جو آپ کی طرف اسے تھام لو، یہی صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کی دعائیں کرو، اور صراط مستقیم اپنانے کا راستہ اس سے دور بھاگو۔ یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ اس دعا میں آپ سچے نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں۔ اگر اس دعا میں مخلص ہو تو صراط مستقیم تو اللہ کی وحی کا راستہ، اس کو خارج رکھو،
اس وحی میں کسی اور چیز کو شامل نہ کرو، کوئی اضافہ نہ کرو، بدعات و خرافات کو شامل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں، جو کہ دعوت اہل حدیث کی بنیاد ہے، کہ آپ تھام لیں کس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامنے والا ہی صراط مستقیم پر۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث ہم کہاں سمجھیں گے، یہ تو علماء کا کام ہے، محدثین اور مفسرین کا کام ہے، تو عامت الناس کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ آگے آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت وحی کو تھامنے کی، یہ آپ کے لیے اور آپ کی پوری قوم کے لیے، قومک، آپ کی پوری امت کے لیے، یہ مخصوص افراد کے لیے نہیں ہے۔ ہاں کتاب و سنت کو تھامنے کی اپنی اپنی حدود ہے، اس سے کوئی دور نہیں ہو سکتا، مستغنی نہیں ہو سکتا، تھامنا پڑے گا، ورنہ آگے سنو وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے اس بارے میں سوال ہوگا، باز پرس ہوگا۔ کل قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تم نے میری نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ ماذا اجبتم المرسلین، میرے نبی آئے تھے، ہر قوم میں آئے، ہر امت میں آئے، آج تم یہ بتاؤ کہ تم نے میرے نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ نماز پڑھنے جاتے تھے، تمہارے ذہن میں نماز کا طریقہ کس کا ہوتا تھا؟ باپ دادا کا یا رسول اللہ کا؟ حج کرنے جاتے تھے، تمہارے ذہن میں حج کے تعلق سے کس کی پیروی کا تصور ہوتا تھا؟ اپنے مولوی کا یا رسول اللہ کا؟ ماذا جبتم المرسلین، جواب دو مجھے کہ تم نے میرے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ میرے رسول نے عقیدہ سمجھایا، نماز پڑھ کے سمجھائی، حج کر کے دکھایا، روزے رکھ کے دکھائے، زکوٰۃ دے کر دکھایا، اخلاق حسنہ کا برتاؤ کر کے دکھایا۔ ان سارے امور میں تم نے میرے نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ یہ سوال ہوگا، اس کا جواب تیار کر لو۔ ہر بندے سے بات پرس ہوگی کہ تم نے میری نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے اس بابت سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو یہ آیت کریمہ ہماری دعوت کی بنیاد ہے۔ اگلی آیت میں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اے میرے حبیب پوچھئے، آپ پوچھئے، اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، آپ پوچھئے، کن سے پوچھئے؟ جو سابقہ انبیاء، جو گزرے انبیاء ہیں ان سے پوچھئے۔ ہر نبی سے سوال کیجئے، نوح علیہ السلام سے پوچھو، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، اسماعیل علیہ السلام سے پوچھو، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی سے پوچھو۔ کیا پوچھو؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، اسی نبی کے دور میں رحمان کے علاوہ کسی معبود کی عبادت رکھی؟ ایک لمحے کے لیے صحیح، ایک لحظے کے لیے صحیح، کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا کوئی تصور تھا؟ چلو لاکھوں سجدے اللہ کو کر لو، ایک سجدہ غیر اللہ کو کر لو، ایسی دعوت تھی؟ لاکھوں جانور قربان اللہ کے لیے کر لو، ایک قربانی غیر اللہ کے لیے کر لو، ایک ذبح غیر اللہ کے لیے کر لو۔ کسی نبی کی دعوت میں یہ تصور تھا؟ نظر و نیاز اللہ کے لیے کرتے رہو، ایک دن غیر اللہ کے لیے کر لو، کوئی تصور تھا؟ ہمیشہ اللہ کو پکار کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو۔ طاغوت کیا ہے؟
جس جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، جس جس کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، جس جس کو اللہ کے سوا مطاع یا متبع مانا جاتا ہے، وہ سب کا انکار کرے۔ یہ سارے انبیاء کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، ہر طاغوت کے انکار کی دعوت، یہ سارے انبیاء کی دعوت۔ تو اے میرے پیارے رسول، ہر نبی سے پوچھا، کسی نبی کے دور میں ایک لمحہ کے لیے صحیح، ایک ذرہ کے برابر ہی صحیح، سوئی کے ناکے کے برابر صحیح کوئی شرک کا تصور تھا؟ پوچھئے جائے۔ اور قرآن ہر نبی کی دعوت کو پوری سچائی سے بیان کر رہا۔ قرآن کیا جھوٹی کتاب ہے؟ اب یہ سارے انبیاء کی دعوت ہے۔ جو لوگ مبتلا شرک ہیں وہ صرف رسول اللہ کی دعوت کے منکر نہیں ہیں، بلکہ سارے انبیاء کی دعوت کے منکر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے، نوح علیہ السلام کی دعوت کے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے، سب انبیاء کی دعوت کے منکر ہیں۔ شرک کی آمیزش چاہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو۔ قرآن کی ایک آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس کا ظاہری معنی یہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہ ہو، ظلم، ان کے لیے امن ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے لیے امن، دنیا میں امن، مرنے کے بعد قبر میں امن، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن، یہ امن ہی امن کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل ہو۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی اس قصے کے کہ شق ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت کریمہ اتری، صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری کہ ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، ظلم تو ہو ہی جاتا ہے۔ بھائی بھائی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کبھی باپ بیٹے پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کبھی شوہر بیوی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کبھی انسان اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے، ظلم تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہے ایمان لائے اور ایمان میں رتی برابر ظلم نہ ہو، اس کے لیے امن۔ ظلم تو ہو جاتا ہے، اینا لم یظلم، بھلا کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو پھر ہمارے لیے امن نہیں ہے کیا؟ ہم ہدایت پر نہیں ہے کیا؟ یہ بات بڑی گراں گزری صحابہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی، بھلا ظلم سے کون خالی؟ ظلم ہو ہی جاتے ہیں۔ کبھی آپ پوری رات جاگتے رہے اور سب جاگتے، اپنی اوپر ظلم ہے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اس نفس کا آپ پر حق ہے۔ پوری رات جاگنا اپنے نفس پر ظلم تو ہو جاتا ہے۔ کبھی دن بھر نہ کھانا اپنے نفس پر ظلم تو ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی امن میں کوئی بھی نہیں، ہدایت پر کوئی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، کسی شے کو اس کے نامناسب مقام پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اللہ کے نیک بندے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی۔ ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ یعنی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ایمان لائے اور ان کے ایمان میں رتی برابر شرک شامل نہ ہو۔ شرک شامل ہو گیا، وہ ایمان بگڑ گیا، اس کی صفائی اور طہارت ختم ہو گئی، تزکیہ ختم ہو گیا، اور آپ کے ایمان میں ظلم شامل ہو گیا، چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ۔ ایسا اگر ہو گیا تو یقین کر لو تمہاری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے،
صبر آئے گا، سب برباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ خود اللہ نے قیامت کی خبر دی ہے، جا کر 30واں پارہ پڑھ لیجئے۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، ان پر گرد و غبار کی تہیں جمی ہوں گی۔ یہ کون چہرے، کون لوگ ہیں؟ کیا یہ بد کردار لوگ ہیں؟ نہیں، یہ عبادت گزار لوگ ہیں۔ عاملۃ ناصبہ، بڑی بڑی عبادت کرنے والے، عبادت کر کر کے تھک جانے والے، یہ وہ لوگ ہیں، مگر چہروں پہ ذلت، پھٹکار، لعنت اور نحوست اور کالک ملی ہوگی۔ یا اللہ، عبادت کے باوجود عبادات کر کر کے تھک جانے والے، لیکن تصلی نارا حامیہ، دہتی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل ہو گئے، یہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے، باوجود ہے کہ عبادت کرنے والے تھے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قبول عبادت کی بنیاد نہیں تھی، بنیاد توحید ہے، توحید خالص۔ اگر شرک آ گیا، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، زکاتیں برباد، زندگی کی تمام نیکیاں برباد۔ اتنا یہ مارکۃ الحرام اصلا، بلکہ شرک کا ارتکاب بندے کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، وادی کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ قصہ آپ نے نہیں پڑھا ابو واقد اللیثی کی روایت سے؟ نبی علیہ السلام جب مکہ فتح کر چکے تو اگلا معرکہ آپ کا جنگ حنین کے لیے، یہ دونوں معرکے ایک ہی سفر میں ہوئے، ایک ہی سفر میں مکہ فتح ہوا، اسی سفر میں لوٹتے ہوئے آپ نے جنگ حنین لڑی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، تقریباً 2000 جو مکہ کے کفار تھے، کفار قریش، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، حنین کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت آ گیا، ایک درخت آ گیا، اس درخت کا نام تھا ذات انوات، ذات انوات۔ وہ مکہ کے جو نئے مسلمان تھے، انہیں اپنا پرانا دور یاد آ گیا، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم جاہلیت کے دور میں اس درخت کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور ہم کو فتح ملتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ درخت تو مشرکین کا ہے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کفار کا یہ درخت تھا ذات انوات، جس کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور میدان میں فتح یاب ہوا کرتے تھے، ایسا درخت ہمارے لیے مقرر کر دیجیے، ہمارے لیے مقرر کر دیجیے، ہم بھی اس درخت کے ساتھ برکتیں حاصل کریں، ہتھیار لٹکائیں، کامیابیاں ملے، برکتیں ملے۔ کوئی ایسا درخت ہمیں بنا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولکم ھذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جیسے ان کا معبود ہے، ایسا ایک معبود ہمارے لیے مقرر کر دیجیے، ایسا ایک معبود ہمارے لیے مقرر کر دیجیے۔ غور کیجیے، ایک درخت کی بات چلی تھی کہ ایسا ایک درخت ہمارے لیے مقرر کر دیجیے۔ آج سندھ کے جس علاقے میں آپ جائیں، ایسے ہزاروں آپ کو ذات انوات نظر آئیں، لوگ دھاگے باندھتے ہیں، کپڑے لپیٹتے ہیں، آ کر وہاں حاجتیں طلب کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات بنی اسرائیل کی بات جیسی ہے۔ ان کی بات کیا تھی کہ اے موسیٰ، جیسے ان کا الہ ہے، معبود ہے، جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، ویسا ہمیں بھی ایک معبود بنا کر دے دو جس کو ہم دیکھیں اور اس کی پوجا کریں۔ اب کہاں ایک درخت کی بات اور کہاں پورے معبود کی بات؟ مانا شرک ایک ذرہ کے برابر کیوں نہ ہو، اس کی نحوست اور تباہی پہاڑ جیسی ہوتی ہے۔ وہ اپنی شناخت کے اعتبار سے ذرہ نہیں بلکہ پورا پہاڑ ہے۔
آپ کے اعمال کو تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، صلح حدیبیہ کا سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معروف سفر ہے جس میں بیعت الرضوان ہوئی۔ وہ سفر جاری تھا، رات کو بارش برسی، رات کو بارش برسی، فجر کی نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھائی اور بارش کے آثار زمین پر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات جو بارش برسی ہے، اس ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیا۔ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، اللہ نے بتایا ہے اس ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کو مومن بنا دیا، پکا اور پختہ مومن، اور کچھ بندوں کے ایمان، کچھ بندوں کو کافر بنا دیا۔ ایک ہی بارش برسی اور برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیا۔ صحابہ پر ایک سناٹا طاری ہو گیا کہ اس بارش نے کافر بنا دیا۔ نبی علیہ السلام سے تفصیل معلوم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بہ، جس شخص نے بارش کو دیکھا اور کہا یہ اللہ کے فضل سے اتری، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے برسائی ہے، اللہ نے بھیجی ہے، ایک ایک قطرہ اللہ کے امر سے گرا ہے، ان جملوں سے ان کا ایمان تازہ ہو گیا، ان کا ایمان نکھر گیا، ان کا ایمان جو ہے وہ تر و تازہ ہو گیا ایک ہی جملے سے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ كَذَا، اور جنہوں نے بارش کو غیر اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، یہ تو یہ فلاں پیر کی دین ہے، فلاں ستارے کی دین ہے، یہ تو فلاں نے برسائی ہے، اس ایک ہی جملے نے ایسے بندوں کو کافر بنا دیا۔ اپنے عقیدوں اور اپنے ایمان کی فکر کرو، وہاں تو ایک بارش کا معاملہ تھا، آج افسوس ہے ہمارے معاشرے میں کس کس چیز کو غیر اللہ کے نام الاٹ کر دیا گیا۔ شفا فلاں جگہ ملتی ہے، اولاد فلاں جگہ ملتی ہے، بچہ فلاں دیتا ہے، رزق کے خزانے فلاں دیتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں حاجت روا، فلاں مشکل کشا، فلاں دستگیری کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو چن چن کر غیر اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ ارے جنہوں نے صرف بارش کو غیر اللہ کے نام منسوب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی جملے نے ان کو کافر بنا دیا۔ جو یہ باتیں کر رہا ہوں درد دل سے، جس طرح پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، جب میں واعظ کرتا ہوں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے تمہیں ابھی تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں۔ کوئی تعصب نہیں، کوئی تعصب نہیں، ایک اعلان حق ہے، توحید کو پہچانو، ساتھ ساتھ شرک کو پہچانو۔ اتنا مہلک بنا کہ ایک جملہ اللہ کی ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام منسوب کرنے والا کافر ہو گیا۔ ایک مجلس میں کچھ لوگ اللہ کے پیغمبر سے ملنے آئے، ایک جملہ ان کی زبان سے نکل گیا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہے، فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، تم نے یہ جملہ کہہ کر مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف ایک اللہ چاہے، صرف ایک اللہ کی چاہت، اس کی مشیت ہے، اسی کی چاہت اور مشیت کائنات پر نافذ ہوتی ہے۔ تم نے میری چاہت کا ذکر کیوں کیا؟ اگر ایسا کبھی کہنا ہو تو یوں کہا کرو، ما شاء اللہ ثم ما شئت، جو اللہ چاہے اور پھر جو آپ چاہیں۔ پھر آپ چاہنے کا معنی یہ، جو آپ کی چاہت ہوگی وہ اللہ کی توفیق سے ہوگی، اللہ کی چاہت کے تابع ہوگی۔ یہاں بھی غور کر لیجئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کی چاہت کا ذکر کیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ کہاں ایک چاہت کی بات اور کہاں اللہ تعالیٰ کی برابری۔ مانا شرک ایک ذرے کے برابر ہو یا ایک پہاڑ کے برابر ہو، دونوں کی برائی، دونوں کی مذمت، دونوں کی شناخت برابر ہے۔ جیسے پہاڑ کے برابر شرک مہلک ہے، ویسے ذرے کے برابر بھی شرک مہلک ہے اور تباہ کن۔ یہ ہماری دعوت ہے،
نبی اسلام کے دور میں آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا. بڑا آپ کو دکھ، بڑا آپ کو صدمہ. جب وہ آپ کی جھولی میں دم توڑ رہا تھا، دم توڑ رہا تھا، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے. موت و حیات اللہ کے پاس، پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، موت دینا اللہ کا کام ہے. اس میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری. ان العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں غم، رنج و الم. میرے بیٹے ابراہیم، تیری وفات کا صدمہ تو بہت ہے مجھے، مگر زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں کہوں گا جو اللہ کو ناراض کر دے. جتنا بڑا صدمہ، ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جو اللہ کو ناراض کر دے. بیٹا فوت ہو گیا. اس وقت کچھ قریش، کفار قریش نے اور پھر یہودیوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. منافقین ان کے ساتھ شوشہ چھوڑ دیا کہ جو سورج گرہن ہو، اس دن سورج گرہن ہوا تھا. سورج کو گرہن لگا کہ یہ سورج گرہن جو ہوا ہے یہ آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا. یہود بڑی خبیث قوم ہے. مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے. یہ بات خلاف عقیدہ تھی کہ سورج گرہن ابراہیم آپ کے بیٹے کی وفات کی بنا پر. انہوں نے عقیدہ یہ بیان کر دیا کہ سورج گرہن یا کسی مشہور شخصیت کے مرنے پر ہوتا ہے یا کسی مشہور شخصیت کے پیدا ہونے پر ہوتا ہے. تو آج چونکہ ابراہیم آپ کا بیٹا فوت ہوا، اللہ کے نبی کا بیٹا، تو اس مشہور شخصیت کی وفات پر سورج گرہن. نبی اسلام حالانکہ دکھ، رنج و الم کی کیفیت میں تھے، بیٹے کی جدائی کا صدمہ تھا آپ کو، لیکن بات عقیدے کی ہو رہی، بات توحید اور شرک کی ہو رہی. آپ نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ جمع تھے، نماز کسوف ادا کی تھی نبی اسلام کے ساتھ. تو آپ نے نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد لا لحیاتہ. کہ لوگوں، یہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کے مرنے پہ لگتا ہے. یہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. انہیں گرہن اگر لگتا ہے تو اللہ کے امر سے لگتا ہے، کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا. ہمارے کیا عقیدے ہیں؟ ہم نے جو آسمانی حوادث کا تغیرات ہیں ان کی تاثیر زمین میں پیدا کر دی، اور جو زمین کے تغیرات ہیں ان کی تاثیر آسمانوں میں پیدا کر دی. جناب یہ فلکیات کا نظام اور جناب یہ جو سیارے اور یہ برجیں ہیں، جب فلاں سیارہ نمودار ہوگا، اس دور میں جو بندہ پیدا ہوگا وہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، اس کے لیے سفر بابرکت ہوگا، فلاں کے لیے منحوس ہوگا. یہ آسمانی حوادث، ان کی تاثیر ہم نے زمین میں قائم کر دی. میڈیا اس میں پوری طرح ملوث، اخبارات پوری طرح ملوث ہیں، اور برجوں کا نظام، سیاروں کا نظام روزانہ بیان ہوتا ہے. فلاں سیارہ عقرب ہے، زہرہ ہے، مریخ ہے، اس کے دور میں پیدا ہونے والے ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، ویسے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جنہوں نے فلاں ستارے کے ظاہر ہونے کو بارش کا سبب قرار دیا، اور جنہوں نے زمین میں فلاں شخصیت کی موت کو سورج گرہن کا سبب بنا دیا، فرمایا کہ یہ شرک ہے، کفر ہے. شرک اور کفر. اور ہمارا معاشرہ کس طرح اس شرک میں ملوث اور کفر میں ملوث. اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کیجئے، اپنی توحید کی حفاظت کیجئے. نہ زمین کے تغیرات کا آسمان میں کوئی اثر ہے اور نہ آسمان کی تبدیلیوں کا زمین میں کوئی اثر ہے، کوئی فرق نہیں. ہم نے تو کس کس کو مشکل کشا بنا لی. جا کر اپنی گاڑیاں چیک کرو، ہر گاڑی کے پیچھے یا کالی پٹی لگی ہوگی
یہ جوتا لٹک رہا ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، حادثہ نہ ہو، نظر نہ لگ جائے۔ یہ کالی پٹی آپ کی مشکل کشا بن گئی، یہ جوتا آپ کا مشکل کشا بن گیا۔ اے انسان، اشرف المخلوقات ہے تو، ساری مخلوقات سے افضل ہے، اور ایک کالی پٹی سے ڈر گیا، ایک جوتے سے ڈر گیا، پٹی اور جوتے کے سامنے اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنی توحید کو برباد کر دیا۔ انگلی میں انگوٹھی اور انگوٹھی کا پتھر ہمارے لیے مشکل کشا ہے۔ فلاں پتھر میرے موافق ہے، فلاں پتھر میرے لیے ناموافق ہے۔ یہ پتھر انگوٹھی میں ایک زینت ہے، آپ پہنے جو چاہے پہنے، ہیرا پہنے، زمرد پہنے، عقیق پہنے، جو چاہے پہنے۔ ہم نے کیا عقیدے بنا لی؟ فلاں پتھر جو ہے وہ میرے لیے موافق ہے، رزق میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، فلاں پتھر پہنوں گا میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ پتھروں تک کی تاثیر ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لی۔ سب سے قیمتی پتھر کون سا؟ حجر اسود ہے، جو خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے، جنت کا پتھر، اللہ نے جنت سے اتارا ہے، جو اللہ کے گھر میں نصب ہے، حجر اسود، جس میں تاثیر بھی ہے۔ یہ تاثیر قیامت کے دن ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یأتی الحجر یوم القیامہ، حجر اسود قیامت کے دن آئے گا۔ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ۔ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ دو آنکھیں لگا دے گا اور زبان دے دے گا۔ آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جن لوگوں نے اس کا بوسہ لیا ہو، استلام کیا ہو سچے عقیدے کے ساتھ، اور اپنی زبان سے گواہی دے گا، اور اللہ گواہی کو قبول کر کے ایسے بندوں کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے گا۔ اتنا قیمتی پتھر، کوئی پتھر اس جیسا قیمتی ہو سکتا ہے؟ کوئی پتھر اس کی برابری کر سکتا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پتھر کے سامنے کھڑے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اس کو بوسہ دینے لگے۔ بوسہ دینے سے پہلے فرمایا، انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر۔ حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ کوئی نقصان، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان ٹال سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول قبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے اپنے حبیب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر نے دیا، ورنہ عقیدے کی بات یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں۔ نفع نقصان تو اللہ کے امر سے، کسی کو فائدہ پہنچے، صحت ملے، مال ملے، علم ملے، اللہ کے امر سے ملتا ہے، اور کسی کو موت مل جائے، بیماری مل جائے، فقر مل جائے، اللہ کے امر سے ملتا ہے۔ ہر شر اور خیر کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے، اس میں نہ کسی مخلوق کا دخل ہے، نہ کسی زمینی حادثے کا دخل ہے، اور نہ کسی آسمانی حادثے کا دخل ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کی، اور پیارے پیغمبر نے ان کے عقیدوں کو کس طرح شرکیہ قرار دے کر انہیں ایمان سے خارج قرار دے دیا۔ ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ لوگ وادی کفر میں داخل ہو گئے۔ تو الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا۔ ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ان کے ایمان میں شرک نہیں، ان کے لیے نمبر ایک امن۔ کہاں؟ دنیا میں، دنیا میں امن، دنیا میں استقرار، دنیا میں سلامتی۔ کسی ہندوستان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی امریکہ اور چین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ امن، اللہ امن دے گا۔ اللہ نے توحید میں امن کے وعدے کیے ہیں اور توحید میں امن کی ضمانت دی۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اگر تمہارا ایمان خالص ہو اور اس ایمان میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک نہ ہو، امن ملے گا۔ کل مر کے کہاں جاؤ گے؟ قبر میں۔ قبر معلوم ہے نا، قبر میں کیا ہوگا؟ اگر کسی کو عذاب قبر ہوگا، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ صدیاں صدیاں اس کو عذاب جھیلنا پڑے گا۔ 99 سانپ اس کی قبر میں چھوڑے جائیں،
جو اس کے جسم کو کاٹیں گے، اپنے زہر سے بھریں گے. ایک قطرہ ان سانپوں کا اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے، پوری زمین کی معیشت کڑوی ہو جائے. اور قیامت تک یہ زمین ایک اناج کا دانہ پیدا نہ کر سکے. تو وہ انسان، یہ 6 فٹ کا انسان جس کو 99 سانپ اور بچھو ڈسیں گے اور کاٹیں گے، کیا اس کی اذیت کا عالم ہوگا؟ کیا اس کی تکلیف کا عالم ہوگا؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ہیں، گرزیں بھاری بھاری اس پر برساتے رہیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چیخ اس کی برآمد ہوگی، اگر وہ چیخ اللہ تعالیٰ دنیا کو سنا دے، پوری دنیا مر جائے. کتنا عذاب شدید. اولئک لہم الامن. اگر ایمان لاؤ سچا، اس میں شرک یا میزش نہ ہو، تو قبر میں ہم امن دیں گے. تمہاری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیں گے، تمہاری قبر کو کشادہ کر دیں گے، تمہاری قبر کو منور کر دیں گے. تمہاری قبر جو ہے وہ انتہائی پاکیزہ بن جائے گی، جس میں کوئی تکلیف نہیں. نم کا نامت العروس. سو جا، دلہن کی طرح سو جا، بڑی خوشی اور مسرت کے جذبات کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ لہم الامن. اگر توحید قبول کر لو اور اس توحید میں ایک ذرہ برابر بھی شرک یا میزش نہ ہو، امن ملے. وہم مہتدون. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. امن کہاں ملے گا؟ دنیا میں. کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. امن کہاں ملے گا؟ قبر میں. اللہ عذاب قبر سے بچائے گا. امن کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن. جو عرصات قیامت ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا منظر، میدان محشر کا وقوف، پلے صراط سے گزرنا، وزن اعمال کا مرحلہ، قنطرہ کا مرحلہ بڑا خوفناک. یہ سارے مراحل ہر انسان پر گزریں گے. ہمارا وعدہ ہے تمہاری توحید اور خالص ہے، اللہ تعالیٰ عمل بھی دے گا اور ہدایت بھی دے گا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس لیے میرے بھائیو، جو سارے انبیاء کی اور آخر الزمان ہمارے پیارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، دعوت کا پہلا نقطہ، دعوت کا آغاز وہ توحید سے تھا. آپ کوہ صفا پر چڑھے اور فرمایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں کہو، اقرار کرو لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ توحید کا کلمہ. کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، سب کا انکار. معبود حق صرف ایک اللہ ہے، باقی کسی نے بنا لیے سارے باطل، سارے جھوٹے. وہ کوئی زندہ ہو، مردہ ہو، زمین پر چلنے والا ہو، یا قبروں کے اندر مدفون ہو، آسمان و زمین کے درمیان اڑتا ہو، کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں. معبود حق صرف ایک اللہ رب العزت ہے، باقی سب معبود باطل ہے. یہ پیارے پیغمبر کی پہلی دعوت. اس معاشرے میں جہاں زنا بھی تھا، چوری بھی تھی، ڈاکے بھی تھے، قتل و غارت گری بھی تھی، ناچ گانے کی محفلیں بھی تھی، شراب نوشی بھی تھی. آپ کی پہلی دعوت شراب کے خلاف نہیں تھی، ڈاکہ کے خلاف نہیں تھی، چوری کے خلاف نہیں تھی، زنا کے خلاف نہیں تھی، موسیقی کے خلاف نہیں تھی. آپ کی پہلی دعوت شرک کے خلاف تھی. شرک سے بچ جاؤ، توحید پر آ جاؤ. اور پھر یہ پوری زندگی یہ دعوت قائم رہی. پھر آپ نے پڑھا، دیکھا، لوگوں نے توحید قبول کی اور اللہ رب العزت نے اسی دعوت توحید کی بنا پر ان کے عقیدے سنوار دیے، ان کی حالتیں درست کر دی، ان کا فقر دور کر دیا. زنا بھی ختم ہو گئے، چوری ڈھاکے بھی ختم ہو گئے، اختلافات بھی ختم ہو گئے، دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئیں، صرف اس لا الہ الا اللہ کرنے کی برکت سے، توحید کی برکت سے. یہ کلمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں. یہ کلمہ لا ایک تلوار ہے، ہر شرک پر چلتی ہے، ہر شرک کو کاٹنے والی، ہر شرک کا قلع کما کرنے والی. کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ معبود. یہ آپ کے مشن کا آغاز ہے. نبی علیہ السلام سے اگر واقعی سچی محبت ہے، اور محبت ہونی چاہیے، آپ کی محبت کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے. اگر سچی محبت ہے تو آپ کے مشن سے محبت کرو. آپ کا مشن کیا ہے؟ بیان توحید. آپ کا مشن کیا ہے؟ شرک کی مذمت. قوم کفار نے ایک دفعہ ابو طالب کو بھیجا
کہ ہمارا ایک پیغام محمد تک پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ ایسا کرو، آؤ کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کر لیں، کچھ لو اور کچھ دو. ایسا کرو، اللہ کی توحید بیان کرو، ہمارے معبودوں کی نفی نہ کرو، ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرو. مانا توحید بیان کرو اس باتی پہلو میں، نفی کے پہلو سے نہیں. ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دو، ہمارے معبودوں کی عبادت کا انکار نہ کرو، ان کا نام بھی نہ لو، لات و منات و عزیٰ کو نہ چھیڑو. چلو اس بات کو سمجھوتا کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، ہم آپ ایک ہو جاتے ہیں. آج جو لوگ دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں کو جوڑو توڑو نہیں، جوڑ توڑ کی دعوت، وہ کان کھول کے سن لے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا. لوگ تو جوڑ رہے ہیں، ٹوٹ تو نہیں رہے، لیکن وہ جوڑ بیکار ہے جس جوڑ کی بنیاد اللہ کی توحید نہ ہو. وہ جوڑ کا علامت ہے جو اللہ کی توحید پر قائم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، پھر بھی میں اس شرک کی مذمت سے اور تمہارے معبودوں کی مذمت سے باز نہیں آؤں. کیونکہ دعوت توحید کی تکمیل ان دو عناصر کے ساتھ ہے: اللہ کی وحدانیت کا اثبات، ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور انکار. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، ہر طاغوت کا انکار ہو، تب دعوت توحید پوری ہوتی. کیا توحید کی محبت ایک مشن کے طور پر ہر نبی کی دعوت کا پہلا نقطہ یہی تھا، توحید بیان کی اور شرک کی نفرت اور شرک کی مذمت کی، ڈٹ کے کی. جتنے معبودان بات، جتنے طواغیت لوگوں نے کھڑے کیے، سب کا انکار. اس کے بغیر دین قابل قبول نہیں، نماز روزے قابل قبول نہیں. ابن قیم نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کو ورگلانے کے لیے پہلا بار شرک کا کرتا ہے. اس کو نمازیں پڑھنے دیتا ہے، جاؤ حج بھی کرو، روزہ بھی رکھو، زکاتیں دو، یتیم خانے بناؤ، مگر اس کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح شرک میں اس کو پھنسا دو. اور اگر شرک میں پھنسا لیا تو اس کو چھوڑتا ہے، جاؤ بیٹا جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، عمرے کرو، جہاد کرو. اب میری صحت کو اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ شرک کی موجودگی میں نہ کوئی نماز قابل قبول ہے، نہ کوئی روزہ قابل قبول ہے، نہ کوئی حج قابل قبول ہے، نہ کوئی عمرہ قابل قبول ہے. نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو اپنی پوری زندگی اسی دعوت پر توجہ دی، اسی پر توجہ مرکوز رکھی. فتح مکہ ہو گیا تو آپ نے پہلے دو کام کیا کیے؟ بلکہ فتح مکہ سے قبل جب انصار صحابہ مدینہ کے مکہ آئے چھپ کر اور پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ جو چاہے شرط لگا لو، یہ خالی پیپر لے لو، اپنی شرائط تحریر کر دو، ان ساری شرائط کو ہم مانیں گے اور نافذ کریں گے، جو چاہے شرط. تو آپ جانتے ہیں کیا شرط آپ نے لگائی؟ مدینہ آتا ہوں ایک شرط ہے، اشترط لربی، میری شرط میرے رب کے لیے، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم نے پوری زندگی میرے رب کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں کوئی شرک نہیں کرنا. اس شرط پر آ ہر وقت توحید کا مشن. مکہ فتح ہو گیا، ایک آپ کا آرڈر اور ایک آپ کا عملی اقدام. عملی اقدام کیا تھا؟ آپ نے تلوار پکڑ لی، بیت اللہ میں داخل ہو گئے، 360 نصب بت بیت اللہ میں نصب تھے، سب کو توڑ پھوڑ دیا، گرا دیا سب. جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل بھاگ گیا. یہ آپ کا پہلا عملی اقدام. ایک حاکم کا پہلا پروٹوکول اپنے رب کے بارے میں ہے، رب کی توحید کے بارے میں. اور آپ کا آرڈر کیا تھا؟ آرڈر یہ تھا کہ یا علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ عنہ، جاؤ مکہ کی ایک ایک گلی میں، ایک ایک چوک اور چوراہے پر، ایک ایک پہاڑ پر، ایک ایک گھر میں جاؤ اور دو کام کرو: لا تذا قبرا مشرفا الا وسویتہ ولا تمثالا الا وطمستہ. کوئی اونچی قبر نظر آئے اسے زمین کی سطح کے برابر کر دو. کوئی مورتی بت نظر آئے اس کی شکل کو مسخ کر دو. یہ آپ کا آرڈر تھا.
اسلامی ریاست وجود میں آئی. ریاست مدینہ کا نام بہت لیا جا رہا ہے، لیکن ریاست مدینہ کا پہلا کام کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا پروٹوکول، اس کی توحید کا پروٹوکول، شرک کی نفی ہو، شرک کے مراکز کی نفی ہو، اور اس کی توحید کی اقامت. اقامت توحید حکومت کا کام ہے، وقت کے حاکم کا کام ہے. میرا آپ کا کام توحید بیان کرنا ہے، توحید سمجھانا ہے. اقتدار، سلطہ، طاقت، پاور گورنمنٹ کے پاس ہے. اپنی اس طاقت کو استعمال کرے اپنے رب کی توحید کے پروٹوکول کے لیے. کس طرح قدم قدم پر آپ نے دعوت توحید کا اہتمام کیا، حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا. آخری وقت میں آخری سانسیں ہیں، چند لمحات کے بعد پیام اجل آ چکا تھا. چند لمحات کے بعد آپ نے ایک دعا کی اور ایک بد دعا کی. ایک دعا اور ایک بد دعا. دعا کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یا اللہ میرے فوت ہونے کے بعد میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا. میری قبر کو کسی مائی کے لال کو کھڑا کرو جو یہ واضح کرے کہ اس کی قبر اللہ کے پیغمبر سے افضل. پوری کائنات میں سب سے افضل قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہے بھی کہاں؟ مدینہ میں. کس مقام پر؟ روضۃ من ریاض الجنہ. اب عائشہ صدیقہ قبر میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ ماں بین بیت و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے اس گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے. قیامت کے دن یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ اٹھا کر جنت میں لگائے گا. یہ پیاری قبر روضہ جنت میں ہے، جنت کے باغیچے میں سب سے افضل قبر. مگر آپ کی دعا کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنا. تو کس کی قبر پوجا گاہ بنا؟ کس کی قبر کو پوجا گاہ بناؤ گے؟ یہ سب سے اعلیٰ قبر، سب سے اشرف قبر اور سب سے مقدس قبر. یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنا. تو کون مائی کا لال ہے جس کی قبر کو پوجا گاہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کی دعا. وفات سے چند لمحات قبل اور بددعا کیا تھی؟ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اے اللہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنتیں برسا جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مساجد بنائی، سجدہ گاہ بنائے. نبیوں کی قبر قبے بنا لیے، سجدہ گاہ بنا لیے. یہ بددعا کرتے کرتے آپ کا انتقال ہوا. دعوت کا آغاز، مشن کا آغاز بھی توحید سے. آخری سانسیں چل رہی ہیں اور مشن کا آغاز بھی توحید کے ساتھ کہ یا اللہ یہ یہودی، یہ عیسائی جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا لی، قبے بنا لیے، ان پر لعنتیں برسا. اور ایک جسے میں قاتل اللہ، یا اللہ ان کو برباد کر دے، تہس نہس کر دے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پر یہ حرکتیں کی، عمارتیں بنا لی، قبے بنا لی. یہ دعا کرتے کرتے آپ کا انتقال ہوا. حالانکہ وہ انبیاء تھے. ہم نے تو پتہ نہیں عمارتیں کس کسی قبر میں بنا لی. وہ کراچی میں جہاں ہمارا گھر تھا پہلے، ایک شخص کو ہم دیکھتے ہمیشہ کپڑوں سے بیگانہ، ننگا، چاروں طرف غلافتوں کے ڈھیر، کتے، بلیاں. اور جب وہ مرا اس کی قبر پہ جناب قبے بن گئے. اب لوگ آتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ انسان کا عقیدہ. اور یہاں یا اللہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدہ گاہ بنائے، ان پر لعنتیں برسائے. یہ مشن توحید کا پوری زندگی قائم رہا. نقطہ آغاز بھی یہی ہے اور آج زندگی سے نکل رہے ہیں اور انتقال آپ کا ہو رہا ہے. اور یہی آپ کی زبان پر دعا ہے، یہی آپ کی زبان پر بد دعا ہے. تو یہ سب ہماری دعوت کا حصہ ہے. توحید خالص ہماری دعوت ہے. امام الانبیاء کی خالص اتباع ہماری دعوت ہے. وحی الہی کے ساتھ مضبوط تمسک ہماری دعوت ہے. ہماری دعوت یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو
ایسی محبت جو ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی دعوت ہماری دعوت کا ایک اہم بنیادی نقطہ ہے۔ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری دعوت۔ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت تو ہے مگر اولاد کی محبت سے کم ہے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے مگر اولاد کی محبت کے برابر ہے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ مومن تبھی ہوگا جب اس کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت ہو، اپنے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر اور اپنی اولاد کی محبت سے بڑھ کر۔ ہماری دعوت کی بنیاد یہ آیت کریمہ بھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ لوگوں خبردار، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ جن میں دو شرطیں پائی جائیں، الذین آمنوا، جن میں ایمان ہو، سچی توحید ہو، ایمان خالص ہو، وكانوا يتقون، اور متقی پرہیزگار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حج کرنے والے، زکاتیں دینے والے، اخلاق حسنہ کے علمبردار ہوں۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ یہ ولایت ایک مقام حق ہے۔ اللہ کے نبی کی امت میں بے تحاشا اولیاء موجود ہیں، کچھ گزرے کچھ آج موجود ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، مگر ولایت کی یہ دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد ایمان خالص، توحید خالص، اور دوسری بنیاد تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ یہ اللہ کے اولیاء جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ ہماری دعوت کا ایک اہم نقطہ۔ ہماری دعوت کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی محبت تو فرض ہے، آپ پر ایمان لانا فرض ہے، اور پھر آپ کو محسن انسانیت قرار دے کر دن رات آپ پر درود پڑھا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بندہ صبح شام 10 بار مجھ پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن حلت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت ضرور کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے قریب کون ہوگا؟ جو دنیا کی زندگی میں مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اہل الحدیث، محدثین، احادیث بیان کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں۔ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہر حدیث میں 2 بار، کبھی 5 بار نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور ہر بار نام آنے پر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ پر درود بھی بھیجتے ہیں اور آپ پر سلام بھی بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہ دعوت کا بنیادی حصہ ہے محسن انسانیت، جن پر درود بھیجا جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ پلے صراط پار کر جائیں گے، سامنے جنت ہے، مگر ان کو جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا۔ نسیا طریق الجنہ، جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا، بھٹکتے پھریں گے، کتنی مدت بھٹکیں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ کیوں بڑھا دیا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام نامی لیتے، یا آپ کا ذکر آتا اور آپ پر درود پڑھنا بھول جاتے، جنت کا راستہ بھلا دیا جائے۔ ابی ابن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کہیں دعا کرنا چاہوں لیکن میں دعا کی بجائے آپ پر درود پڑھوں، مطلب گھنٹہ بیٹھنا چاہتا ہوں، آدھا گھنٹہ درود پڑھوں، آدھا گھنٹہ دعائیں مانگوں، فرمایا کہ درود پڑھو۔ اگر درود زیادہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ عرض کیا کہ اگر میں 2/3 درود پڑھ لوں، 1/3 دعا کر لوں، میں کہ ٹھیک ہے، اگر درود اور پڑھنا چاہو اور پڑھ سکتے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پوری مجلس پورا گھنٹہ آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں اور دعا نہ مانگوں، یہ درست ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں یہ درست ہوگا۔ ایسا اگر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حاجتیں، تمہاری ساری دعائیں بغیر مانگے پوری کر دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی برکتیں، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے،
ہماری دعوت کا بنیادی حصہ ہے کہ کثرت سے اللہ کے حبیب پر درود پڑھا جائے اور آپ پر سلام بھیجا جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، زمین کے گوشوں گوشوں میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، امت کے جو افراد اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، وہ فرشتے اس درود اور سلام کو لے کر اللہ کے حبیب پر پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو کتنا گہرا تعلق، کتنا عظیم تعلق۔ تو ہم نے اختصار کے ساتھ کچھ دعوت کیا، اپنی بنیادی نقطے بیان کی۔ وقت چونکہ کافی ہو رہا ہے، مزید باتیں بہت ہو سکتی۔ اس دعوت کے تفصیلی اجزاء بے شمار ہیں اور سارے کے سارے کتاب و سنت کے دلائل سے آپ گواہی دیجئے گا۔ ہم نے اپنی کوئی بات نہیں کی، ہر بات یہ قرآن سے کی یا اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرما لے، اللہ یہ حاضری قبول فرما لے، اللہ اس کانفرنس کو، اس انتظام کو قبول فرما لے۔ جن کا تعاون شامل ہے، نوجوانوں کی محنت یا مالی تعاون، اللہ تعالیٰ سب کا یہ تعاون قبول فرما لے۔ جو کچھ سنایا اللہ اپنی رضا کے لیے قبول کر لے اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔